سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب مزار سے فیض کس طرح حاصل ہو اور ان سے ملاقات کس طرح ہو، اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیں۔ ہاں، صاحب مزار سے فیض لینے کا طریقہ، صاحب مزار سے بات کرنے کا طریقہ، دیکھیں اس کے دو اس کے طریقے ہو سکتے ہیں ممکنہ۔ ایک تو یہ کہ ہم عملیات کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اور توجہ کے ذریعے صاحب مزار سے تعلق پیدا کریں۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان آنکھوں سے زندہ کی روح کو نہیں دیکھ سکتے، تو جو اب دنیا سے پردہ کر گئے، اب قبر میں چلے گئے، ان کی روح کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور روح کو روح ہی دیکھ سکتی ہے۔ روح کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی روح کو بیدار کرنا پڑے گا۔ روح سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں روح کو بیدار کرنا پڑے گا۔ روح کو بیدار کرنے کے دو طریقے ہیں بنیادی، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے مراقبہ۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے یہاں یہ دونوں چیزیں رائج ہیں کہ وہ تو بزرگوں سے رابطہ کرنا ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ ضروریات میں شامل ہے، اس کے بغیر تو ان کی روحانیت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آگے ہمارا رابطہ ہو تاکہ جو عالم غیب ہے وہ عالم شہادت میں کم سے کم کسی حد تک تبدیل ہو جائے ان کے لیے۔ روحانی اعتبار سے وہ اس قدر ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ جانے والوں کو دیکھ لیں، بلکہ آنے والوں سے بھی رابطہ کر سکیں، کہ جو ارواح ابھی نہیں آئی ہیں ان سے بھی ان کا رابطہ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے۔ تو یہ ہے ذکر اور دوسرا مراقبہ۔ ذکر خالی ذکر ہی رہے گا، ذکر کرنے کے بعد جو انوار و تجلیات بندے پہ نازل ہوتے ہیں ان کو سمیٹنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ کہ جب بندہ ذکر کر رہا ہے، اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ذکر الہی کیا، اللہ اللہ کیا، اللہ اللہ اس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، الا اللہ پڑھا، اللہ پڑھا، ظاہر سی بات ہے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ نور پیدا ہو کے کہاں جاتا ہے؟ نور پیدا ہو کے کہیں جائے گا نا۔ مراقبے کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ اس نور کو سمیٹا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ نور جو میرے پڑھنے سے پیدا ہوا ہے وہ میرے قلب میں جذب ہو رہا ہے۔ یہ کرنے کے بعد یہ ابتدائی ہے۔ ابتدا کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 یہ واقعی ہونے بھی لگتا ہے۔ تو جب دل میں نور جمع ہوگا تو وہ پھر روح کی طرف چلے گا، لطیفہ روح کی طرف جب سفر کرے گا تو روح بھی نورانی ہو جائے گی اور طاقتور ہو جائے گی۔ جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دینا شروع کریں تو اس میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو روح بھی ہماری ذکر کے بغیر مرجھا جاتی ہے، کیونکہ روح کی جو غذا ہے وہ ذکر ہے۔ تو جب ہم روح سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روح کو پہلے بیدار کریں گے ذکر کے ذریعے اور مراقبے کے ذریعے۔ تو پھر ہم کسی بھی مزار پہ جائیں گے، جب ایک خاص قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم کسی بھی مزار پہ جا کر ان کو سلام کریں گے، وہاں جا کے مراقبہ کریں گے، چلہ کشی کریں گے، تو ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ آگے کیا۔ اکثر بزرگان دین نے مختلف جگہوں پر جا کر چلہ کشی کی، مزارات پہ جا کر مجاور بن جاتے تھے، تو وہاں رات کو بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے اور جو کچھ ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارے اختیار کا نہیں، یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے
کہ جب ہم ایک کرتے ہیں کرتے ایک صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی ایک خاص مزار پہ جا کے کچھ ذکر و اذکار ہیں جو کہ مخصوص ہیں، جو ہر ایک کو بتانے کے نہیں ہوتے، وہ کچھ دن کا عمل ہوتا ہے، وہ جب کرتے ہیں تو صاحب مزار جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا بات ہے، کیوں رابطہ کرتے ہیں، تو آپ کا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ ان تجلیات کا تحمل کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، ورنہ اگر ویسے ہی آپ کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے اگر آپ کی برداشت ایسی نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ بے اختیاری ہے کہ آپ جائیں، جا کے بات کر لیں، یعنی اپنے تئیں آپ جائیں، مزار شریف پہ جائیں، جا کے سلام عرض کریں، السلام علیکم یا ولی اللہ، اس کے بعد ان کو اظہار ثواب کریں اور ان سے عرض کریں کہ حضرت ہمارے لیے آپ دعا کریں، اور اپنے تئیں آپ ان کو روحانی طور پہ پکار کے دیکھیں، تو جو جواب آئے ظنی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی طرف سے ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کمزور طریقہ ہے، کیونکہ یہ آپ نے سوچ لیا کہ انہوں نے کہا ہے، کبھی یہ ٹھیک ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ والے معاملات بغیر شیخ اور مرشد کی اجازت کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں شیاطین کا بڑا دخل ہو سکتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شیطان بیچ میں آگے ہاتھ پکڑ لے اور بولے کہ میں غوث اعظم ہوں اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میں داتا علی حجویری ہوں تو تم ایسے کرو، میں نوری شاہ بابا ہوں، میں عبداللہ شاہ غازی ہوں۔ تو کیونکہ آپ کو یا ہمیں جب تک اجازت نہیں ہے، پختہ نہیں ہے ہم لوگ، تو ہم اس میں حق و باطل کا فرق نہیں کر سکتے۔ حضور غوث پاک کے پاس شیطان نہیں آ گیا تھا لائٹ بن کے، نور بن کے، اور کہا اے عبد القادر میں نے ہر حرام چیز تمہارے اوپر حلال کر دی اور ساری شرعی تکالیف، کوئی فرض تمہارے پہ فرض نہیں ہے، ختم کر دیا میں نے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کی ہدایت ہوئی، اللہ رسول کی طرف سے آپ کو مدد حاصل ہوئی کہ یہ چیز تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نماز فرض تھی، سب کچھ ایسی تھا جیسے ہوتا ہے، تو پھر بھلا یہ کسی امتی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے لاہور شریف آپ نے پڑھا، تو وہ پھر دفع ہو گیا شیطان۔ اب اس نے کیا کہا جاتے جاتے کہ میں نے اس طریقے سے اتنوں کو گمراہ کیا جو اس مقام پہ آ چکے تھے کہ مراقبہ کر لیتے تھے، کسی سے بات ان کی ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے، کسی نے نبیوں کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، کسی نے کہا کہ میں مہدی ہوں، وہ کہاں جا کے گمراہ ہوئے؟ ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے 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 ان کو کہیں سے اجازت نہیں تھی، تو جب اجازت نہیں تھی تو ایک کا تو میں نے بلکہ اس کی کتاب میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ بیعت کی تھی، پھر میں نے توڑ دی، فلاں جگہ بیعت کی پھر بھی توڑ دی، کرتے کرتے اب میں ڈائریکٹ میں خود ہی ذکر کرتا ہوں، ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ ابھی حال ہی میں مرا ہے وہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ہدایتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ کہاں سے؟ بولے میں جو پیشاب کرتا تھا نا، اس کا جھاگ بنتا تھا، اس میں کچھ شکل بنتی تھی، وہاں سے مجھے ہدایت ملتی تھی کہ خود اپنے، اب کوئی اس کو بولے کہ یہ تو نے شاید ایسا ہوتا ہوگا، اب وہ خود قبول رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، میری چاند پہ تصویریں آ رہی ہیں، تو بھئی چاند پہ بھی تصویر آ جائے گی پھر تو پتہ نہیں نبی بن جائے گا، وہ ہو سکتا ہے خدائی دعویٰ بھی کر دے۔ ذکر میں یہ جو راستہ ہے نا، یہ تصوف کا راستہ، یہ بغیر شیخ کامل کے طے نہیں ہو سکتا، اس میں ہر وقت شیطان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سانس بھی اس سے پوچھے بغیر نہ لے،
جب شیخ سے ارادت کی بیعت کرے. ایک تو وہ بیعت ہوتی ہے کہ جو صرف یعنی نسبت کی بیعت ہے، جیسے اکثر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کی اکثر بیعتیں یہی ہیں کہ نسبت کی بیعت ہے، اور یہ بھی برکت کے لیے ہوتی ہے. اس کو بیعت برکت کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں جا کے مرید ہو جاتے ہیں اور کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے ہماری، تو نہ وہ تربیت کرتے ہیں نہ ہمیں تربیت چاہیے ہوتی ہے، تو بس ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے رہتے ہیں اور بس ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں. طریقت کا سبق نہ وہ دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو وہ بیعت الگ ہوتی ہے، بالکل خاص ہوتی ہے. یہ آج کل کی بیعتیں وہ نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کہ اگرچہ ان بیعتوں کی بھی برکت ہے، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی اچھے کی صحبت میں کسی کے اچھے کے نام پہ اٹھیں گے تو اچھی بات ہے. لیکن وہ جو خاص بیعت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کی جاتی ہے، جس کو بیعت ارادت کہتے ہیں، تربیت کی بیعت، یہ اس کا حصہ ہے. یہ رابطہ کرنا مزارات میں، یعنی اولیاء اللہ سے رابطہ کرنا، تو وہ پھر فیض کے لیے ہوتا ہے کہ کسب فیض کے لیے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو اس کے پھر طریقے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے نہ تو وہ ایسے بتانے کے ہیں نہ ایسے بتانے سے کوئی فائدہ ہونے گا اس کا، وہ تو با اجازت ہوتا ہے. تاب کے شوق جنون پردہ خلوت میں نہاں، منزلیں عشق کی طے ہو گئی، رسوائی